بعض پریزائڈنگ افسروں کو دباؤ میں ڈال کر ہماری معلومات یہ ہیں کہ پریزائڈنگ افسروں پر دباؤ بھی ہے اور حکومتی جو طاقت ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے. ان کو ڈرایا دھمکا بھی جا رہا ہے اور بعض کو لالچ بھی دی جا رہی ہے. لیکن یہ پریزائڈنگ افسر جو الیکشن کمیشن کے ہی سمجھ لیں ایک طرح سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو آج چیف الیکشن کمشنر نے کہا بھی کہ اگر آپ کے یہ دستخط میچ نہیں ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ نوکری سے جائیں گے بلکہ جیل بھی جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر چیف الیکشن کمشنر کو اسٹینڈ بھی لینا چاہیے. اور جو بار بار وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اب پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اپنی اس بات کو پورا کرے گا، تاکہ یہ مثال بنے، لوگ عبرت کی مثال بنے کہ جو عوام کے مینڈیٹ پر حکومتوں کے کہنے پر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں، جو ہمارے سول سروس کے لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی نگرانی میں اور ان کے ایما پر کس طرح سے یہ دھاندلی کی جاتی ہے، کس طرح سے مینڈیٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے اور نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے. 28 تاریخ ہمیں ملی ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی پوری ٹیم، چاروں ممبرز حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. ہمارے تمام ڈاکومنٹس ہم نے پیش کر دیے ہیں. ہم نے اس بات کا اظہار الیکشن کمیشن کے سامنے کیا، میں نے خود کیا، کہ ان تمام ریزلٹس کو جو فارم 11 کی صورت میں تھے بہت پہلے سیز کر لینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے وہ پروسیس میں بات آگے بڑھ گئی. 7 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک کی ڈیٹ تھی اور 17 تاریخ کو جا کر انہوں نے پریزائڈنگ افسروں کے فارم جمع کروائے. 10 دن میں انہوں نے بیلٹ پیپروں کے ساتھ بھی جو کچھ کیا ہے اور پریزائڈنگ افسروں کے دستخط لے کر نمبرز کو تبدیل کیا ہے، وہ سب بالکل واضح طور پر یہ دھاندلی کی گئی ہے. ظاہر ہے یہ موقع اگر انہیں نہیں ملتا تو یہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں تجربے کی بنیاد پر بھی، اور ایک انسانی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اتنی بڑی چوری کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پیر کے نشان چھوڑ کے نہ جائیں. ان کے نشان پکڑے جائیں گے، ان کی چوری پکڑی جائے گی. اور یہ جماعت اسلامی ہے جس نے یہ عزم کیا ہوا ہے اور یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے آج فاضل الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا یہ موقف بھی رکھا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوئے ہیں اور آج 22 فروری ہے اور 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب اناؤنس نہیں ہوا. اس پر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی درخواست ہمارے پاس ہے اور ہم جلد اس پر فیصلہ کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو کاروائیاں ہیں یہ سڑکوں پر جد و جہد کر کے، احتجاج کر کے، دھرنے دے کر، ٹرین مارچ کر کے ہم اپنا حق حاصل کریں. اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کرے گا تو ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن پہ دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، 3 مرتبہ ملتوی ہوئے، ہم نے اپنا احتجاج رجسٹر کروایا اور آخر وقت تک جس طرح سے دباؤ ڈال کر یہ الیکشن ملتوی کروایا جا رہا تھا، اس پر جب الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا اور الیکشن کروائے تو ہم نے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور الیکشن کمیشن کی تعریف بھی کی، اپریشیٹ بھی کیا. لیکن جب فارم 11 ملنا مسئلہ بن جائیں، جب RO نتیجے تبدیل کر دیں، جب زبردستی انگوٹھے لگوا کر پریزائڈنگ افسروں کو اس طرح سے لا کر پیش کیا جائے، اور ابھی تو تقریباً 50 سے زائد پریزائڈنگ افسر ہیں جو یہاں پیش نہیں ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پر جب ریگنگ کی جائے تو پھر ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے. ہم یہ عدالت میں بھی مقدمہ لڑتے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کے سامنے بھی. اور جب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر کسی دباؤ کا شکار ہو کر کہیں ڈیلے نہ کر دے تو پھر ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا حق محفوظ بھی رکھتے ہیں. اس لیے یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کا مسئلہ ہے. یہ پریزائڈنگ افسر اگر حکومت نے دیے ہیں تو یہ عمل پورا الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوا ہے. اگر یہ پکڑے نہیں گئے، چوری نہیں پکڑی گئی اور اس دھاندلی کو قبول کر لیا گیا تو پورے الیکشن کمیشن کی ساکھ جو پہلے ہی ظاہر ہے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس لیے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے. ہمارے ووٹ بھی سب سے زیادہ ہیں، ہماری سیٹیں بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ہیں. ساری کارگزاری کرنے کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تو انہوں نے نتیجے دینا بند کیے اور پھر نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے، اور پھر بھی رہ گیا تو ریکاؤنٹنگ میں تھیلے کھول کر، سیلیں کھول کر اپنے عملے کے ذریعے سے ووٹ تبدیل کر کے
بعض کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے نتیجے بدلنے کی کوشش کی ہے. آج ان 6 یوسیوں پہ بات ہوئی ہے. ہماری باقی یوسیز جس کو ہم نے کلیم کیا ہوا ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے یہ بار بار میں دوہرا رہا ہوں کہ اگر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں, سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے, تو یہ ہمارا فرض بھی ہے, ہمارا حق بھی ہے کہ ہم ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں اور الیکشن کمیشن یہ تحفظ فراہم کرے. اور اس کے لیے ہم آخر تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے. مجھے افسوس ہے کہ پروسیس لمبا ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے, وہ فوری طور پر اب اس کا ضمنی انتخاب کا اعلان بھی کریں گے تاکہ وہ الیکشن ہو, ہاؤس مکمل ہو, ریزرو سیٹس ہوں اور فوری طور پر کراچی میں میئر بنے اور پوری ٹیم بنے, ٹاؤن کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور یوسیز کے چیئرمین بنے تاکہ کام ہو. اس وقت شہر ٹوٹا ہوا ہے, پھوٹا ہوا ہے, برباد ہے, اور جو مافیاز وہاں مسلط ہیں وہ ایک ایک دن چاہتے ہیں کہ ان کو اضافی ملے اور وہ کروڑوں روپے کی ایک ایک دن میں کرپشن کریں. اربوں روپے کی پیچ ورکنگ کا جو ہے وہ کرپشن میں انہوں نے لٹا دی ہے. جتنے ٹھیکے ہیں جن کو پیمنٹ کی جا رہی ہے اور کام نہیں ہو رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس جتنا دیر کر دیں اتنا ہی زیادہ کرپشن کرتے رہیں تاکہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے دھندوں کو روکے گی اور کام شروع ہوگا. تو ہمارا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہماری پارٹی کا مفاد. یہ ایک شہر کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا مفاد ہے کہ ان کا میئر ان کو ملنا چاہیے, ان کے چیئرمین ان کو ملنے چاہیے, ان کا پورا بلدیاتی نظام پورے اختیار کے ساتھ ان کو ملنا چاہیے. انشاءاللہ یہ جد و جہد ہماری جاری رہے گی. اور آج جب کہ انہوں نے 28 تاریخ دی ہے تو ہم 28 تاریخ تک انتظار بھی کریں گے, مزید اپنی ورکنگ بھی کریں گے, اور الیکشن کمیشن کے سامنے فائنلی جب آرگومنٹ ہوں گے تو ہم پوری قوت سے اپنا نہیں کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور کامیابی حاصل کریں گے. بہت شکریہ جناب. 6 کے اندر 66 کے نتائج. سید غانی صاحب نے اندر کہا کہ ریکاؤنٹنگ کی آفر کرتے ہیں تو آپ تسلیم نہیں کر رہے, وہ کیا چکر؟ نہیں, وہ بات کو ذرا سا ہوتا کیا ہے کہ بات کو آپ ادھر سے گھمائیں, ادھر سے گھمائیں, ادھر سے لیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بات واضح نہیں ہوتی. سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی بیلٹ پیپر اس وقت جو آروز کے پاس ہے اور حکومت سندھ کا جتنا انفلوئنس ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جس ریکاؤنٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے تھے اس ریکاؤنٹنگ میں فارم 12 کو وہ پیش نہیں کر رہے تھے. پوری بات کرنی چاہیے نا. جس ریکاؤنٹنگ کا یہ حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے اس پر اعتراض کیا, اس ریکاؤنٹنگ میں انہوں نے تھیلے کھلے ہوئے ملے تھے. اس ریکاؤنٹنگ میں انہوں نے جعلی قسم کے بیلٹ اس میں ڈالے تھے اور نتیجے کو اپنی مرضی کے مطابق کیا تھا. تو اگر آپ ریکاؤنٹنگ میں دھاندلی کریں گے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے, آپ نمبروں کو بدلیں گے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. ایک دوسرے کو آرگومنٹ کو مکس کر کے آپ کوئی بھی دھاندلی کے عمل کو جاری نہیں رکھ سکتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح سے کورٹ کے سامنے اپنے تمام آرگومنٹ کے ساتھ آنا چاہیے, اور جس طرح سے ہم آئے ہیں اور آ کر یہاں پر حق اور انصاف کی بنیاد پر مقابلہ بھی کریں, فیصلہ بھی ہو, تو پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو جیتے ساری چیزوں کے باوجود بھی, حلقہ بندیوں کا مسئلہ تھا, ووٹر لسٹوں کا مسئلہ تھا, یہ تو الیکشن کرا ہی نہیں رہے تھے, وہ تو زبردستی کروایا گیا ہے. ان سب کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ 5 بجے تک جو ہو گیا چلو اس کو تو مان لو, لیکن جب آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے تو یہ تو ہم حق رکھتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم لڑیں گے اور اپنی جد و جہد کریں گے. وہ ہم کر رہے ہیں. اس 5 بجے تک میں بھی بغیر دھاندلی کے جو کچھ بھی پیپلز پارٹی کا نتیجہ ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم کو ایسی پارٹی تھوڑی ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں کسی کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا. پی ٹی آئی کا جو نتیجہ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں. جس جماعت کو جتنے ووٹ جینوئنلی ملے ہیں اور جینوئنلی کاؤنٹ ہوئے ہیں وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ زبردستی اپنی ٹانگ اونچے رکھنے کے لیے آپ یوسیوں کی تعداد بھی بڑھائیں اور جال سازی بھی کریں صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے کراچی ون کر لیا ہے. بھائی ووٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے, حلقہ بندیاں دیکھ لیجئے, یوسیز کی جینوئن آپ رپورٹ دیکھ لیجئے, کسی بھی صورت میں کوئی اور پارٹی جماعت اسلامی سے آگے نہیں ہے. کراچی جماعت اسلامی نے جیتا ہے, کراچی کے عوام نے ہمیں جتایا ہے, اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ پروسیڈنگ میں تاخیر ہوئی, اس کی ہم نے شکایت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ پروسیڈنگ تیز ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اسٹیپ وائز چیزوں کو لے کر آگے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر چیز کی بالکل چھان پٹک کریں گے. غیب کا علم تو
اللہ کے پاس ہے. ہم ظاہر پر فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کے مطابق ان کے پاس جو فارم بعد میں بنائے گئے ہیں اس کو وہ ٹیلی کریں گے, ایکسپرٹ سے اوپینین لیں گے اور اس کے نتیجے میں رائے قائم کریں گے. اگر ان کی رائے حق اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی تو ہم کیوں تسلیم نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمارے پاس راستے موجود ہیں. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم سڑکوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو کسی ایک ووٹ سے جو جینوئنلی پڑا ہے ہم دستبردار نہیں ہوں گے, چاہے کوئی بھی کرے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہار جائیں گے تو آپ کہیں گے دھاندلی ہے. مجھ سے الیکشن سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے. میں نے کہا دھاندلی ہوگی تو دھاندلی کہیں گے, دھاندلا ہوگا تو دھاندلا کہیں گے, صحیح کرو گے تو قبول کریں گے. تو بھائی ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. جینوئن طریقے سے الیکشن کمیشن قانون, عدالت اور پورے ثبوتوں کے ساتھ جو فیصلہ کرے گا اگر صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم قبول کریں گے. ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور آرઓز کو اور پریزائڈنگ افسروں کو, بعض پریزائڈنگ افسروں کو دباؤ میں ڈال کر ہماری معلومات یہ ہیں کہ پریزائڈنگ افسروں پر دباؤ بھی ہے اور حکومتی جو طاقت ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے. ان کو ڈرایا دھمکا بھی جا رہا ہے اور بعض کو لالچ بھی دی جا رہی ہے. لیکن یہ پریزائڈنگ افسر جو